السلام علیکم. خاندان رسالت پہ باوجود بلند صلوات. سورہ فاتحہ المبارکہ. درود پڑھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. صلی علی محمد وعلی محمد. خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین سید المرسلین وخاتم النبیین القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید قول الحق بالحق سلوى. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. باوجود بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس کے آغاز میں اپنے رب کے آگے ہاتھوں کو پھیلا کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کے دلوں میں عشق علی، الہی آمین. دنیا میں محبت علی، الہی آمین. پاکستان میں نظام علی، الہی آمین. ہماری زبانوں پہ ناد علی، الہی آمین. ہماری قبروں میں دیدار علی، الہی آمین. پورے صراط پہ دامن علی، الہی آمین. حوض کوثر پہ جام علی، الہی آمین. آخرت میں معرفت علی، الہی آمین. محشر میں شفاعت علی نصیب فرما. الہی آمین. دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار عالم خالق کائنات، وہ پروردگار جو ہم سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ پروردگار کہ جس کی آیتیں جبرائیل امین قلب رسول پر لاتے رہے اور قرآن بنتا رہا. اس قرآن مجید میں پروردگار عالم سورہ شورى کی آیت میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، کہ ملائکہ اپنے رب کے حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں. ویستغفرون، اور استغفار کرتے ہیں. لمن فی الارض، اہل زمین کے لیے ملائکہ استغفار کر رہے ہیں. درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان من، ہمارا موضوع جو ہے وہ حقیقت تسبیح پہ چل رہا ہے، اور ایک دن کا بریک آیا تو آپ بھولی تو نہیں؟ یاد ہے سب؟ ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ آج ماسٹر کی کا سیکنڈ پارٹ ملنے. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پرسوں جہاں پہ گفتگو کو چھوڑا تھا آج وہیں سے آغاز کرتے ہیں. پرسوں ایک لفظ دیا تھا میں نے، اللہ، یاد ہے؟ اللہ، اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں اللہ کے راز کو کھولیں گے. یہ اللہ کا راز کیا؟ کچھ تو راز ہوگا جو انسان یہ تسبیح کرے وہ وجد میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ کی تسبیح کرنے سے دنیا کی تمام مشکلات دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اب کچھ نہ کچھ تو اللہ میں ہوگا.
علم عدد سے روز مجموعہ نکال رہے ہیں. اچھا اللہ کے نام کے کتنے عدد تھے؟ 66. کتنے؟ 66. کون کون سے؟ الف کا 1، لام کا 30، پھر لام کے 30، پھر ہا کے 6 نہیں 5. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 66. اچھا ہاں کے کتنے ہیں؟ 5. اور واو کے ہوتے ہیں 6. کتنے ہوتے ہیں؟ 6. اللہ کے عدد 66. ہو کے کتنے ہوئے؟ 5 اور 6 11. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 77. اللہ کے کتنے عدد ہوئے؟ 66 کو علم اعداد میں مجموعہ نکالیں 6 اور 6 اور اللہ ہو ٹوٹل ہے 77. اگر عدد نکالیں 7 اور 7 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. برائے قبولیت حاجات بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد وعلی محمد. کے اندر دے رہی ہوں. آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، سب کو یہ کلمہ آتا ہے نا، لا الہ الا اللہ. آج میں آپ کو 3 کلمے دینے لگے ہوں اللہ کی وحدانیت کے 3 کلمے. لیکن ان کلموں میں ایک کی سطح یہاں ہے، ایک کی سطح یہاں ہے اور ایک سب سے بلندی پہ. سب سے پہلے جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، یہ اس بلندی پہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس اللہ کے. اچھا یہ جو ہے نا اس سطح پہ. اب اس سطح کا کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا انت، کوئی خدا نہیں ہے. انت صرف تو، صرف تو. ایک ہی سطح یہاں پہ، ایک ہی سطح یہاں پہ. اب تیسرا کلمہ دینے لگی ہوں جو تسبیح بھی ہے اور اس تسبیح سے تمام مشکلات دور ہوتی ہیں. لا الہ الا ہو. کیا ہے کلمہ؟ لا الہ الا ہو. اب ہو میں نے آپ کو بتا دیا، ایک مجلس میں پوری تفصیل ہو کے بارے میں بتا دی. لا الہ الا ہو. ابھی میں نے آپ سے عدد پوچھے، آپ نے مجھے عدد بتائے. لام کے کتنے ہوتے ہیں؟ 30. الف کے، ہا کے، واو کے 6. اب جو آج کی تسبیح دے رہی ہوں میں نے کہا مشکلات کی، پریشانیوں کے حل کی تسبیح ہے لا الہ الا ہو. اس میں یہی 4 حرف آتے ہیں لوٹ لوٹ کے، پلٹ پلٹ کے. یا تو لام آئے گا، یا الف آئے گا، یا ہا آئے گا، یا واو آئے گا. اہل علم مجمع ہے، آپ پہلے اوپر لکھے کاغذ پہ پینسل سے لا الہ الا ہو، پھر اس کو کھولے، ایک ایک حرف کو لکھتے جائیں، ان کے عدد آگے لکھتے جائیں. عدد لکھتے لکھتے آپ کو بتا دیا لام کے 30 ہیں، الف کا 1 ہے، ہا کے 5 ہیں اور واو کے 6 ہیں. اب یہی حرف جو ہیں پلٹ پلٹ کے آئیں گے، ہر ایک کے آگے عدد لکھ لکھ کے اس کا ٹوٹل کریں. ٹوٹل بنتا ہے 110. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. 10 عدد بنتا ہے. سبحان اللہ. ابھی بھی پتا نہیں چلا. اللہ ہو کی تسبیح، اللہ کے عدد 12 ہے، اللہ ہو کے عدد 14 ہے. لا الہ الا ہو اس کے عدد 110 ہے. 110 عدد ہے مولا علی کا. پروردگار کہہ رہے ہیں مجھے پکارو، لیکن مجھے پکارنے سے پہلے 12 کو، 14 کو، علی کو یاد رکھو. سبحان اللہ. یا علی، یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہر عالم اس بات سے متفق ہے کہ جتنی تسبیحاں ہیں اگر ان کا سرا ڈھونڈا جائے تو اہل بیت کے گھرانے پہ جا کے سرا ملتا ہے. یعنی آپ عبادت اس کی کریں، اہل بیت کی محبت دل میں رکھیں، تب اس کی عبادت ہوتی ہے. اچھا آپ کو تسبیح دی تھی کہ اللہ بھی تسبیح کرتا ہے. اچھا اللہ اپنی تسبیح کب کرتا ہے؟ دیکھیں تسبیح ہوتی ہے تعریف، تسبیح ہوتی ہے ہم بھی اپنی تعریف کرتے ہیں کبھی کبھی، اللہ بھی کرتا ہے. اللہ کو بھی اپنی تعریف پسند ہے اور وہ تعریف اور ہے جو مخلوق کرے، جو خالق اپنی کرے. ذرا ذہنوں کو بلند کرے نا تو پھر مجلس کے بلند ترین جملے دیں. اچھا ہم کب تعریف کرتے ہیں؟ ایک کام ہے ہم اپنے گھر میں روز کھانا پکاتے ہیں. پکاتی ہیں کہ نہیں پکاتی؟ مجھے بھی پکانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے
ہر عورت جو ہے، میں کہتی ہوں عورت ہی نہیں ہے جو گھر میں کوکنگ نہ کرے، تو کرنی پڑتی ہے. میں سارا دن مجلسوں میں ساری جگہ سے تبرک لے کر جاؤں، لیکن رات کو مجھے روٹی اپنے ہاتھ سے پکانی پڑتی ہے. تو آپ بھی اپنے گھر میں کوکنگ کرتے ہوں گے، آپ روز کھانا بناتے ہیں، اچھا بنتا ہے تو آپ کے گھر والے کھاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کھانا بہت ذائقے دار بنتا ہے، اچھا بنتا ہے، اور اس وقت اگر شوہر تعریف کرے نہ کرے، ہم خود کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں تو اکثر کرتی ہوں، کہتی ہوں کتنا لذیذ پکا ہے، کتنا مزیدار پکا ہے، اور میں کھاتی جاتی ہوں، میرے شوہر کرے نہ کرے میں تعریف کرتی جاتی ہوں. اچھا آپ بھی تعریف کرتے ہوں گے. انسان روز اپنی تعریف نہیں کرتا، لیکن کوئی کام زیادہ اچھا کرے، کوئی کام بڑا کرے وہ اپنی تعریف کرتا ہے. اب اللہ تو خالق کائنات ہے، اللہ تو خالق کائنات ہے، اس نے پوری کائنات بنائی. جب اس نے کائنات بنائی، زمین کو بنایا، اس نے اپنی تعریف نہیں کی. آسمان کو بنایا، اس نے اپنی تعریف نہیں کی. اس نے عرش کو بنایا، اپنی تعریف نہیں کی. اس نے آفتاب کو بنایا، اپنی تعریف نہیں کی. اس نے ماہتاب کو بنایا، اس نے اپنی تعریف نہیں کی. اس نے لوح کو بنایا، اپنی تعریف نہیں کی. اس نے قلم کو بنایا، اپنی تعریف نہیں کی. کوئی ایسا کام ہوگا کہ جو اتنا بڑا ہوگا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کو کر کے اللہ اپنی خود تعریف کر رہا ہے. تعریف کیا ہوتی ہے؟ حمد ہوتی ہے. حمد کیا ہوتی ہے؟ تسبیح ہوتی ہے. اور پروردگار عالم کیا کہہ رہے ہیں؟ سب بے حمد رب، اللہ اپنے رب کی، اللہ رب جو ہے وہ اپنے حمد کی تسبیح کرتا ہے. اور کب کر رہا ہے؟ رب العزت، جب وہ عزت کا رب بنا. سبحان اللہ، آپ دونوں کو بلند کریں. اس نے کہا کہ عزت کا جو رب ہے اس کی تعریف، یعنی اللہ نے عزت کو بنایا تو اپنی تعریف کی. اب عزت کون ہے؟ میں نے پورا قرآن چھانا، ذرا پتہ تو چلے عزت کون ہے، کہ پتہ چلے کہ جس کو بنا کے خالق کائنات ناز کر کے اپنی تسبیح خود کر رہا ہے، اپنی تعریف خود کر رہا ہے. ایک لمحے کے لیے ٹھہریے، میں مجلس کا لطف دوں. میں نے آیتوں کو دیکھا، میں نے احادیث کو دیکھا، مجھے کہیں پہ عزت کا لفظ نہیں ملا کہ عزت کون ہے جس کو بنا کے اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے. میں ڈھونڈتی رہی، کئی سال کے بعد مجھے ایک واقعہ ملا، ایک جملہ ملا، مجھے پتا چل گیا عزت کون ہے. اور کب کا واقعہ؟ جب مولا علی کا دور تھا، جب مولا علی کا دور تھا اور فقیر شام تخت شام پہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے امیر شام نہیں کہا، میں نے کہا فقیر شام. فقیر شام ذہنوں کو کھولے تو میں جس کا سنا دوں. فقیر شام تخت شام پہ بیٹھا ہوا تھا. مولا علی کا سفیر، مولا علی کا نمائندہ ان کے دربار میں گیا. جب اس کے دربار میں گیا اور کھڑے ہو کر مولا علی کا خط کھولا، خط کھول کے پیغام دینے لگا. سب سے پہلا پیغام علی نے اپنا تعارف کروایا. علی نے کیا کہا؟ نحن العزت. سبحان اللہ، نعرہ جملہ لکھا، نحن العزت وہو ربنا، ہم عزت ہے، وہ ہمارا رب ہے. اب پتا چلا کون عزت ہے، جس کو بنا کے اللہ ناز کر رہا ہے، اپنی تسبیح کر رہا ہے. تو جملہ بدل کے دو. اللہ نے زمین کو بنایا، اپنی تسبیح نہیں کی. اللہ نے آسمان کو بنایا، اپنی تسبیح نہیں کی. اللہ نے آفتاب کو بنایا، تسبیح نہیں کی. اللہ نے ماہتاب کو بنایا، تسبیح نہیں کی. اللہ نے عرش کو بنایا، تسبیح نہیں کی. اللہ نے لوح کو بنایا، تسبیح نہیں کی. اللہ نے قلم کو بنایا، تسبیح نہیں کی. کوئی بڑی چیز بنائی، جب اللہ نے تسبیح کی. تو جملہ تو جب اللہ نے 14 کو بنایا، 14 کو بنا کے اس خالق نے اپنے اوپر ناز کر کے اپنی تسبیح خود کیا ہے. سبحان ہے وہ اللہ جس نے 14 کو بنایا. سبحان اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑے اچھے انداز میں سن رہے ہیں. اچھا کل جو پرسوں جو سبق چھوڑا تھا، ٹھیک ہے. اچھا کل میں بڑی معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے ان لوگوں سے پہلے ہی معذرت دی اور ان کی بہت زیادہ کرم ہے. میں ان کی شکر گزار ہوں کہ کل کی مجلس میں میرا خیال 3-4 سال سے نہیں پڑھا.
وہ اب انہوں نے وعدہ لے لیا ہے کیونکہ یہ علم بھی امی کی دادی کا ہے 100 سال پرانا. تو میرے لیے اتنی مجبوری ہوتی ہے کہ جو ہے نا میرے علاقے میں میری بہت اچھی جاننے والی ہیں, ان کی یہاں کی مجلس ہوتی ہے اور ان کا بھی وعدہ, ان کی والدہ جب زندہ تھی تو انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے یہ مجلس پڑھنی ہے. اب ان کا انتقال ہوئے بھی 5-6 سال گزر گئے, لیکن وہ ہر سال جو ہے نا وہ مجھے یہ نہیں کہتی آپ نے مجلس پڑھنی ہے, وہ مجھے فون کر کے کہتے ہیں آپ کو وعدہ یاد ہے. تو پھر میں مجبور ہوں کہ انشاءاللہ جب تک سانسوں کی جوڑی رہے گی تو میں ان کے آگے مجلس پڑھتی رہوں گی. اور ہمارے ہاں کا عشرہ بھی انشاءاللہ. حنا باجی کی صحت و سلامتی کے لیے بلند 10 سال انہوں نے کہا کہ انڈیا کا بھی اشرا اب یہ فرش عذاب پہ وعدہ ہے ان کا, تو جو بھی تھا ہمارا تو فرش یہ عذاب ہر سال مجھے کہتی ہیں آپ کو یاد ہے نا کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ نے ہی نہیں, اب اشرا. ہم بھی جب تک زندہ ہیں. اللہ آپ سب کو صحت اللہ سے زندہ رہتا. اور میں ایک دن کا گیپ کرتی ہوں, مجھے یہاں سے میسج آنا شروع, یہ ادھر سے بڑے میسج آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آج کے پوائنٹ مس ہو گئے اور غازی عباس کے فضائل آپ سے سننے تھے تو آج آمادہ ہے. سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد. اچھا پہلے مجلس سننے سے پہلے سبق سنائے. رسول نے کون سی تسبیح پڑھی؟ سبحان اللہ. رسول نے کون سی تسبیح پڑھی؟ سبحان اللہ. اور کون سا نظام بنا؟ نظام خلقت. ناظم کا نام حضرت جبرائیل. مولا علی نے کون سی تسبیح پڑھی؟ الحمدللہ. کون سا نظام بنا؟ نظام رزق. ناظم کا نام حضرت میکائیل. مولا حسن نے کون سی تسبیح پڑھی؟ لا الہ. کون سا نظام بنا؟ نظام موت. انشاءاللہ اگلے سال تک یاد کروا دوں گی پورا. اور اس کے ناظم کا کیا نام ہے؟ حضرت مولا حسین نے کون سی تسبیح پڑھی؟ ناظم کا نام کون سا نظام بنا تھا؟ نظام زندگی. اور ناظم کا نام حضرت اسرافیل. اب آج کا لیسن, رسول نے تسبیح پڑھی سبحان اللہ, نظام خلقت بنا. ناظم کا نام ہے حضرت جبرائیل. اور جب رسول نے تسبیح پڑھی صرف نظام خلقت نہیں بنا, ایک پرچم بھی بنا. سبحان اللہ. ایک پرچم بھی بنا. اس پرچم کا نام ہے لوائے تسبیح. کون سا پرچم ہے؟ لوائے تسبیح. اب آپ سوچئے رسول نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا, سبحان اللہ کہنے سے نظام خلقت بنا, پھر ناظم بنا, پھر پرچم بنا. جو ایک مرتبہ کہے اتنا کچھ بنے اگر پوری تسبیح پڑھ لے. تسبیح کی فضیلت کو سمجھیے. اچھا رسول نے سبحان اللہ کہا, کون سا پرچم بنا؟ لوائے تسبیح. کون سا پرچم؟ لوائے تسبیح. مولا علی نے الحمدللہ کہا, نظام رزق بنا. ناظم کا نام حضرت میکائیل. ایک پرچم بنا, میں پرچم کا نام بتاؤں گی, آپ نے ذہنوں کی بلندی چیک کرو گی. پرچم کا نام ہے لوائے حمد. سبحان اللہ. صدقے نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. بروز قیامت لوائے حمد کے نیچے اٹھنے کے لیے بلند سلام. صلی علی محمد علی نے کہا الحمدللہ لوائے حمد بنا. یہ لوائے حمد کیا ہے؟ مسلمان جب دعا مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرتے ہیں, پروردگار روز محشر لوائے حمد کا سایہ نصیب ہو. لوائے حمد پرچم ہے مولا علی کا. مولا علی کی تسبیح سے بنا. اور نہج البلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں روز محشر جو میرے پرچم کے نیچے آ جائے گا وہ نجات پا جائے گا. یہ لوائے حمد ہے. اچھا مولا حسن نے لا الہ الا اللہ کہا, نظام موت بنا. ناظم کا نام حضرت اسرائیل. اب ایک پرچم بھی بنا, پرچم کا نام ہے لوائے تحلیل. کیا نام ہے؟ لوائے تحلیل. مولا حسین نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. نظام حیات بنا, ساتھ ناظم بنا. جو پرچم بنا وہ ہے لوائے تکبیر. اب 4 پرچم میں نے آپ کو دیے, لوائے تسبیح, لوائے حمد, لوائے تحلیل, لوائے تکبیر. اگر پرچم 4 ہوں گے اٹھانے والے بھی 4 ہوں گے. اب چاروں کے نام بتائیے. حضرت علی, حضرت عباس,
حضرت جعفر طیار، حضرت حمزہ، اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہم لوگ سب جو ہے، میں اکثر لوگوں سے پوچھوں نا کہ حاضری کس کی دی جاتی تو کہتے ہیں حضرت عباس کی، لیکن جب بھی علم سجتا ہے تو چاروں علمدار کا نام لے کر حاضری ہے۔ آج محرم کو جب آپ غازی کا علم سجائیں یا جب بھی سجائیں حاضری دیں تو چاروں علمدار کی، کیونکہ اسلام کے چار بڑے علمدار ہیں، مولا علی، جناب جعفر طیار، جناب حمزہ، حضرت عباس۔ اچھا، پہلے پرچم تھا حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں، وہاں سے پرچم آیا حضرت حمزہ کے ہاتھ میں، حضرت حمزہ سے پرچم آیا مولا علی کے ہاتھ میں، کسر پوری کر رہے ہیں، مولا علی کے ہاتھ سے آیا حضرت عباس کے ہاتھ میں، بڑے بڑے علمداروں سے پرچم آیا ہے۔ حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں جب تک علم رہا کہلایا حضرت جعفر طیار کا علم، لیکن جب جناب حمزہ کے ہاتھ میں آ گیا تو اب کوئی نہیں کہتا جناب جعفر طیار کا علم، سب کہتے ہیں جناب حمزہ کا علم۔ جناب حمزہ کے ہاتھ سے علم آیا مولا علی کے ہاتھ میں، جب تک مولا علی کے ہاتھ میں رہا کہلایا مولا علی کا علم۔ مولا علی کے ہاتھ سے علم آیا جناب عباس کے ہاتھ میں، اب کوئی نہیں کہتا مولا علی کا علم، اور کیا کہتے ہیں جناب عباس کا علم، بس میں نے یہی کہلوانا تھا، کیا کہتے ہیں جناب عباس۔ اب جناب عباس کے بعد 9 امام آئے ہیں، 9 امام آئے ہیں، لیکن آج بھی علم کس کا ہے؟ غازی عباس کا۔ تو جملہ دے دوں، جو بڑے بڑے علمداروں سے علم لے کے اپنے نام پہ لکھوا لے عباس کہتے ہیں۔ یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا علی، یا علی، یا علی، مدد حق ہے۔ اچھا، قیامت میں یہ چاروں پرچم ہوں گے، چاروں پرچم۔ نیچے سے شروع کرتے ہیں، مولا حسین کا علم کون اٹھائے گا؟ جناب، میرے 4 علمداروں کے نام بتائیں نا، انہی میں سے تلاش کریں۔ جناب حمزہ کون اٹھائیں گے؟ مولا حسین کا جو لواء تکبیر ہے اس کو اٹھائیں گے جناب حمزہ۔ مولا حسن کا جو لواء تحلیل ہے اس کو اٹھائیں گے جناب جعفر طیار۔ کون اٹھائے گا؟ جناب جعفر۔ لواء حمد مولا علی کا علم اٹھائے گا کون؟ مولا علی خود اٹھائیں گے، مولا علی اپنا علم خود اٹھائیں گے۔ اب ذرا جملہ سنیے گا، حضرت امام حسین کا علم جناب حمزہ اٹھائیں گے، مولا حسن کا علم جناب جعفر طیار اٹھائیں گے، مولا علی اپنا علم لواء حمد خود اٹھائیں گے۔ اب ایک علم رہ گیا جو سب سے بڑا علم ہوگا، رسول کا علم، لواء تسبیح اٹھانے والے حضرت عباس۔ عباس کی بڑے بڑے علمداروں میں جو سب سے بڑا علم اٹھائے اسے عباس کہتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ آمادہ ہیں، اگر آپ لوگ آمادہ ہوں تو آج میں غازی کا خطبہ سنا دوں۔ سبحان اللہ۔ وہ خطبہ جو غازی نے مکے میں دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب مدینے سے قافلہ چلا اور مکے آیا، اس کے بعد حج کو عمرے میں بدلا، اور مولا حسین جب مکے سے نکلنے لگے تو کہا عباس آج ایسے نہیں جانا، پہلے خطبہ دو، لوگوں کو بتاؤ کہ ہم مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں، خاموشی سے نہیں گئے امام حسین، کہا لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ علی کا لال زہرا کا بیٹا مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں۔ سب کو ساتھ لیا، سیدھے گئے حرم کعبہ میں مجمع تھا، کہا عباس خطبہ دو، سب کو بتاؤ کہ ہم مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں۔ اب جو جناب عباس کے فضائل سننا چاہ رہے ہیں، میں جملہ بڑا خوبصورت دینے لگی ہوں۔ جیسے ہی کہا جناب عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا یا امام حسین یہ بتائیے کہاں پہ خطبہ دوں، ممبر پہ جا کے دوں؟ کہا ممبر پہ جانا ہے لیکن آج ممبر اور ہے، آج ممبر اور ہے، نہیں
ذرا جا کے سنیں. یہ عباس کے بابا کے لیے پالانوں کا ممبر بنایا گیا تھا. آج عباس کے لیے ممبر کون سا ہے؟ کہا مولا کون سا ممبر؟ کہا اس ممبر پہ نہیں، کعبے کی چھت پہ جاؤ. ہائے ہائے، میں بہت بلند جملے دے رہی ہوں. کہا کعبے کی چھت پہ جاؤ. جناب عباس کعبے کی چھت پہ چڑھے، کعبے کی چھت کو ممبر بنایا. جو ابھی تک میرے ساتھ نہیں بولا انشاءاللہ آپ بولے گا. اب ذرا تصور میں لائے، حرم کعبہ ہو، کعبے کی چھت ہو، اس میں جناب عباس ہو. جناب عباس ہو، منظر کیسا ہوگا جس کو ابھی بھی نہیں پتا چلا نا. جناب عباس کعبے کی چھت پہ کیسے لگتے تھے؟ آئے میں بتاؤں کیسے لگ رہے تھے، جیسے مومن کے گھر کی چھت پہ علم. جس کو سمجھ آئے ہمارا ہے حیدری 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 حیدری. سنیے جناب عباس بابا سے بلند سلام. کیسے لگ رہے تھے؟ جیسے مومن کے گھر کی چھت پہ علم، کعبے کی چھت پہ جناب عباس. ابھی ایک لمحے کے لیے ٹھہریے، اس سے زیادہ لطف دینے لگی جناب عباس کے خطبے کا. جناب عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. جب دائیں بائیں دیکھ رہے تھے ابھی ایک لمحے کے لیے اور ٹھہریے، تاریخ کے ورقوں کو پلٹتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں. فتح مکہ ہوئی، رسول کا قافلہ حرم کعبہ میں داخل ہوا. کہا بلال جاؤ اذان دو، لوگوں کو بتاؤ کہ ہم آ گئے ہیں. جب کہا اذان دو، بلال نے کہا یا رسول اللہ کدھر دوں؟ منبر پہ جا کے؟ کہا نہیں، کعبے کی چھت پہ جا کے. اب دونوں منظروں کو آپ کے ذہنوں پہ لے آئے. کہا بلال کعبے کی چھت پہ جاؤ. بلال کعبے کی چھت پہ گئے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا. کہا بلال کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں سوچ رہا ہوں جب مدینے میں تھا کعبے کی طرف رخ کر کے اذان دیتا تھا. کعبے کی طرف رخ کر کے اذان دیتا تھا. آج تو میں کعبے کی چھت پہ ہوں، بتائے رخ کدھر کروں؟ لیکن جاگے تو صحیح، بتائے رخ کدھر کروں؟ میں اپنا چہرہ کدھر کروں؟ اب جہاں تک آواز آ رہی جملہ دے رہی ہوں. جیسے بلال نے پوچھا، رسول نے کہا بلال میری طرف. بلال میں خوبصورت سمجھا دے رہے، بلال میری طرف. بلال نے رخ کیا رسول کی طرف. رسول کا چہرہ دیکھتے دیکھتے بلال نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دی. اب جو ابھی تک نہیں بولا انشاءاللہ اب بولے گا. جناب عباس چڑھے کعبے کی چھت پہ، دائیں دیکھا بائیں دیکھا. کہا مولا رخ کدھر کروں؟ مولا حسین نے کہا میری طرف. حسین نے کہا میری طرف. اب ذرا منظر دیکھ میں لائے، حرم کعبہ، کعبے کی چھت ہے، عباس کھڑے ہیں، نظر حسین پہ ہے. ہمیشہ کہتی وہ فضائل اور ہوتے ہیں جو ہماری زبان سے بیان ہو. وہ فضائل کتنے اہم ہوں گے، کتنے فضیلت والے ہوں گے کہ فضائل حسین کے ہو زبان عباس کی. فضائل حسین کے اور زبان عباس کی. اب جملہ کہنے لگی ہوں، جو جو مولا حسین کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، جناب عباس مولا حسین کے فضائل بیان کرے. کعبے کی چھت ہے، جناب عباس کھڑے ہیں، چہرہ امام حسین کی طرف ہے. اور جناب عباس نے کیا کیا؟ ایک انگلی کا اشارہ کعبے کی چھت پہ کیا، دوسری انگلی کا اشارہ مولا حسین کی طرف کیا. ایک ہاتھ ہے کعبے کی چھت پہ، ایک ہاتھ ہے مولا حسین کی طرف. اور جملہ جو دیا، جس کو جملہ سمجھ آئے میرے ساتھ بولے گا. جناب عباس نے مولا حسین کی چہرے کی طرف دیکھ کے کہا کہ حمد ہے اس خدا کی، تسبیح ہے اس خدا کی، حمد ہے اس خدا کی جس نے اس کعبے کو شرف بخشا. انگلی کا اشارہ کر کے اگلا جملہ بڑا اہم ہے، جس نے اس کعبے کو شرف بخشا ان کے بابا کی وجہ سے. کس کے بابا کی وجہ سے؟ ان کے بابا. میں کہتی ہوں قربان جائے مولا عباس کے، یہ نہیں کہا میرے بابا کی وجہ سے. کہیں پہ حسین کھڑے ہو عباس اپنا حوالہ دے دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک انگلی کا اشارہ کعبے کی چھت کی طرف ہے، دوسری انگلی کا اشارہ مولا حسین کی طرف ہے. حمد ہے اس خدا کی، تسبیح ہے اس خدا کی جس نے اس کعبے کو شرف دیا ان کے بابا کی وجہ سے. اور اگلا جملہ بولوں، مولا عباس نے کہا میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں، میں اس حسین کی فضائل کا جملہ لے رہی ہوں، میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں جس کا جھولا جھلانے جبرائیل اور میکائیل آتے ہیں. سبحان اللہ. اب جو مولا حسین کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ ہے حیدری 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 حیدری. با وفا با وفا، با وفا با وفا
जनाब अब्बास के फजाइल और अलम कोई आम अलम नहीं है, गाजी के नाम से मंसूब है। एक रुबाई याद आ रही है, लहराता हुआ अलम देख के यूं लगता है मुझको, लहराता हुआ अलम देख के यूं लगता है मुझको, जैसे कोई बाब मुनाजात खुला है, जैसे कोई बाब मुनाजात खुला है। दुनिया है तेरे दर की गदा, इसलिए गाजी दुनिया को पता है कि तेरा हाथ। सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। मौला अबुल फजल अब्बास की दरगाह में अपनी कबूलियत हाजात के लिए सलावत। किस्मत से ऐसा भाई है सदके। और क्या किस्मत है मौला हुसैन की कि जिनको जनाब अब्बास ऐसा है। और आपको पता है हजरत यूसुफ के कितने भाई थे? 11 कितने भाई थे? 11। और उन्होंने उनके साथ क्या किया था? कुएं में फेंक दिया। एक भाई था जो अपना था, बिन्यामीन। अच्छा, 11 भाइयों में से कोई भी जनाब यूसुफ का हमदर्द और साथी नहीं बन सका। और जनाब यूसुफ के भाइयों को देखा, इधर हुसैन के भाई को देखा, तो शायर का कलम चला। रुबाई याद आ गई, इसलिए सोचा आपको सुनाती चलूं। शायर का कलम चला, मैं कल की कसर पूरी करें। शायर का कलम चला, रब से बोला ये हजरत यूसुफ ने, रब से बोला ये हजरत यूसुफ ने ये करम मुझ पे भी किया होता। जुमला सुनिएगा, जो पॉइंट बोल करवाना चाहता हूं। रब से बोला ये हजरत यूसुफ ने ये करम मुझ पे भी किया होता, इतने भाई ना दिए होते मुझको, बस एक अब्बास ही दे दिया होता। सुभान अल्लाह, बस एक अब्बास दे दिया। हुसैन को बड़ा नाज था अब्बास। हुसैन ने कदम कदम पे अब्बास को पुकारा। जब गले पे छुरी थी तब भी अब्बास को पुकारा। जब अकबर के सीने से बर्छी निकाली तब भी अब्बास को पुकारा। जब नन्हे से लाशे को दफन किया तब भी अब्बास को पुकारा। आज रुको, मैंने कहा अकबर के सीने पे बर्छी निकाली, अब्बास को पुकारा। अज़ादारों, करबला की शहादतों में बड़ी शहादत अली अकबर, और हुसैन को अली अकबर से इतना प्यार है कि आज भी ज़ियारत करने जाए ना तो इमाम हुसैन की गुरबत पे खड़े होकर सिर्फ हुसैन को सलाम नहीं करते, अली असगर को भी सलाम करते हैं, अली अकबर को भी। क्यों, वजह क्या है? हुसैन ने अपने एक तरफ अली अकबर को सुलाया हुआ है, अपने सीने पे अली असगर को। अजर को मिलल्लाह, इतना प्यार है हुसैन को अली अकबर से। अकबर का खैमे से निकलना कोई मामूली बात नहीं थी। कहते कई मर्तबा खैमे का पर्दा उठा, कई मर्तबा गिरा। मैंने बड़े आराम से कह दिया, कई मर्तबा उठा, आपने बड़े आराम से सुन लिया। आज खोल के पढ़ो, खैमे का पर्दा उठ क्यों रहा? ये खैमे का पर्दा बार बार उठ क्यों रहा था? अकबर जब सलाम आखिर के लिए आए ना और खैमे के दरवाजे पे पहुंचे, जैसे खैमे का पर्दा उठाया, पीछे से आवाज आई, अकबर जरा रुक जाओ, अकबर जरा रुक जाओ। अकबर ने पीछे मुड़ के देखा, माँ उम्मे लैला खड़ी, माँ उम्मे लैला खड़ी, जवान बेटों की माँ बैठी है। अल्लाह आपके बेटों को सलामत रखे। हर माँ को जवान बड़ा प्यारा होता है ना, अपने जवानों का चेहरा निगाहों के सामने रहे। मसाइल का आगाज करो। जैसे ही अकबर ने पीछे मुड़ के देखा ना, लैला ने क्या कहा, अकबर जा रहे हो, अकबर जा रहे हो। अकबर जाने से नहीं रोकती, लेकिन अकबर वादा करो मुड़ मुड़ के देखते रहना, आके चेहरा दिखाते रहना। और फिर लैला ने एक ख्वाहिश का इजहार किया, अकबर जा रहे हो, जाने से नहीं रोकती, लेकिन अकबर जरा शहर में चक्कर लगाते दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, जिसको समझ आएगा ना वो क्रिया करेगा। अकबर जरा शहर में चक्कर लगा के दिखाओ। अकबर चक्कर लगाते रहे, लैला सर से लेके पैर तक देखती रहे, बड़ी हसरत से, बड़ी हसरत से लैला देखती है। और जब अकबर खैमे के दरवाजे पे आए ना, दूसरी मर्तबा पर्दा उठाया, जैसे निकलने लगे, पीछे से आवाज आई, अकबर मेरे लिए नहीं रुकोगे, अकबर मेरे लिए नहीं रुकोगे। अब जो अकबर ने देखा 18 साल पालने वाली
मोमिनात आप गिरिया कर रही है ना, हर मजलिस में कहती हूँ शहीद की माँ आई है, लेकिन आज मैं कहती हूँ एक माँ नहीं आई है, आज तो दो माँ आई है, एक महिला आई है। मुझे पता है किसी माँ का जवान बेटा मर गए उसको पुर्जा कैसे देते हैं। और जनाब ज़ैनब ने कहा अकबर एक चक्कर मेरे लिए लगाओ, अकबर चक्कर लगाते रहे, ज़ैनब बनाए लेती रही, और जब अकबर खाबे के दरवाजे पे ना बार बार पड़ रही हो, बार बार खाबे का पर्दा क्यों उठा, अब जो पर्दा उठा पीछे से छोटी सी आवाज आई अकबर भैया, भाइयों वाली बहनें बैठी है, अल्लाह आपके भाइयों को सलामत रखे, अकबर के मसाइब है, आवाज को दबा के ना रोए, सर को झुका के ना रोए, चेहरे को छुपा के ना रोए, अकबर को कैसे रोते हैं जैसे माँ जवान बेटे की मैयत पे रोती है, सर को पीट के सीने को पीट के। अकबर ने पीछे मुड़ के देखा, 3 साल की सकीना खड़ी थी, जब अकबर चल के आए ना बहन की तरह, अब मैं मसाइब का जुमला दे रही हूँ, जिन बहनों को अपना भाई भी आ रहा है, अल्लाह अपने भाइयों को सलामत रखे। सकीना ने कहा अकबर जा रहे हो भैया, अकबर जा रहे हो, इतना बता दो जब सुगरा पूछेगी मैंने सारे मसाइल छोड़ दिए, अकबर कहने से निकले हैं, घोड़े पे सवार हुए हैं, अकबर का घोड़ा चला, अपने घोड़े की बात अकबर का घोड़ा चला, अकबर के पीछे 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 हुसैन, दुआ करो किसी बाप का जवान फर्जंद न मारा जाए, पीछे पीछे हुसैन। अकबर ने घोड़ा मोड़ा तो बाबा ताबूत उठा सकती है, दो भेज दो। घोड़ा फिर चला, अकबर ने पीछे देखा, पीछे पीछे ज़ईफ़ माँ, अकबर ने घोड़ा मोड़ा, तो मातम के भी बैठी है, इससे बड़ा मसाइल मेरे पास कुछ नहीं है। अभी इब्ने मुस्लिम कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा, अकबर ने तीसरी मर्तबा घोड़ा मोड़ा और मोड़ के कहा क्या ये दो ये आ गई दो अंदर आ जाओ। आज तेरा भी कोई बेटा होगा, हाय 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 मुस्तफा होगा, वो मातम करके सुना, रावी कहता है अब मैंने अपनी आंखों से देखा, कितनी देर अकबर का घोड़ा चला, पीछे पीछे ज़हरा का घोड़ा दौड़ा, पीछे पीछे कहना जाना, मैं ये नहीं पढ़ती अकबर ने जंग कैसे की, मैं ये नहीं कहती अकबर ने रेज़ा कैसे खाया, लेकिन अकबर ने कहा अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम या अबता। मैंने अकबर की शहादत नहीं पढ़ी, शहादत पढ़ने का हुक्म नहीं है, अकबर की शहादत पढ़ी जाए हुसैन की सुरमत लड़ो जाए। अकबर के मसाइबों का हक अदा कीजिएगा, अकबर मेरी बिनाई से नहीं पड़ती, हुसैन ने बच्ची कैसे निकाला, हाय 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 नहीं पड़ती हुसैन ने बच्ची कैसे निकाली, लेकिन बच्ची निकालने से पहले ना अकबर कोई हसरत है ना, हाँ बाबा अम्मा से मिला दो, बाबा अम्मा से वादा करके आया था, अपने हुसैन ने बच्ची निकाल ली, हुसैन ने क्या किया अपने हाथों पे अकबर का लाशा सीना मिलाया, ये नहीं पड़ती कैसे उठाया, ये नहीं पड़ती कैसे उठाया, लेकिन रावी कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा हुसैन बड़ी मुश्किल से अकबर को लेके घोड़े की जीत पर बैठे। नहीं समझे तो मसाइब क़यामत का पढ़ने लगी हो, ना निकले अपने गुनाहों की माफी मांगिएगा। सामने ये रिवायत अपनी किताब में लिखी है।
ہے. وہ کہتے ہیں جب حسین نے اکبر کا لاشا اٹھایا, حسین دین پر بیٹھے ہوئے تھے, اکبر کے سینے سے حسین کا سینہ ملا ہوا تھا, اور جملہ کو اور سینے سے سینہ ملا ہوتا, اکبر کے پاؤں زمین پہ خط کھینچے. اکبر کے پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے تھے. کسی نے میرے چوتھے امام سے